علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسنین الکریمین وَيَا جَدِّ الْغَوْثِ الثَّقَلَيْنِ قابل سر تعظیم و تکریم شہزادہ گلشن حضور قبلہ عالم صاحبزادہ پیر سید ابو بکر حیات زیر سجادہ آستانہ عالیہ امدادیہ چراغیہ والٹن شریف برادر اصغر صاحبزادہ سید حسین احمد گیلانی صاحب اور آج کی اس خوبصورت بزم کے روح رواں صاحبزادہ سعید الحسن صاحب نقشبندی مجددی قادری، مہمانان گرامی، منتظمین فکر حسین کانفرنس، تین برادران، ان کے متعلقین، آپ سب احباب لائق صد تعظیم ہیں۔ منہاج القرآن کی نمائندگی محترم ماسٹر جاوید صاحب تشریف فرما ہیں، بھائی سلمان صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر احباب بھی، اور شاہ صاحب کے ساتھ تشریف لائے احباب، اسی طرح سے ڈیرہ غوثیہ اجمیریہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ڈیرہ غوثیہ اجمیریہ والے جو ہیں ان کی تو خوراک یہ ہے، سبحان اللہ، تو خوراک یہ ہے، سبحان اللہ، ہم کوئی ڈرتے ڈرتے نہیں ہیں، پہل ہوئی ہے ادھر سے، اے پیرا والوں کے سے جرت کی تھی ہے، نہیں رہے پیرا یاد نہیں پڑتی۔ اگر شہر گوجرا کی دھرتی پر یہ بتایا گیا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے لجپال گھرانے کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، تعظیم و تکریم کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد افضال حیات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالی آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ رمضان 21 رمضان ہو یا میلاد پاک، کیا کہنا، انہوں نے عنوان ہی تبدیل کر دیا، مطلب جہاں افضال حیات شاہ صاحب نے جانا ہو تو وہاں شرط ہے، یعنی انہوں نے نہیں کہا، لیکن ہر میڈیا کی جو بھی قسم ہو کہ وہاں عنوان کیا ہوگا، ذکر میلاد مصطفیٰ و ذکر اولاد مصطفیٰ۔ اگر امت نے یہ طریقہ چھوڑا نہ ہوتا تو خدا کی عزت کی قسم آج بتانا نہ پڑتا کہ حسین ابن علی کون ہے، اور بتانا نہ پڑتا کہ دین مصطفیٰ آفاقی دین کیوں ہے۔ بس یہ بدقسمتی ہوئی کہ امت نے میلاد کو یاد رکھا، اولاد کو بھول گئی۔ امت نے میلاد کو یاد رکھا، سوکھا ہے نا میلاد کو یاد کرنا، میلاد کو یاد کرنا آسان ہے، لیکن اولاد کو یاد کرنا یہ مشکل ہے، کیونکہ اولاد کو یاد کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کبھی اولاد کی قربانی بھی دینی پڑ جائے، مال کا نہیں کہہ رہا، کبھی اولاد کی قربانی بھی دینی پڑ جائے، پر یہ بڑا مشکل ہے نا جی، ہر ایک کے حصے میں کہاں ناز عروسہ،
پھول بڑے کھلتے ہیں، پر بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو گلیوں میں رک جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو قبروں پہ کام آتے ہیں، پر کچھ پھول ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناز انوسا ہوا کرتے ہیں، جو خوشیوں کو دوبارہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا۔ میں بلا تمہید ہی شاید جو ٹائم تھا ہمارا 10:15 خطاب شروع کرنے کا اور 1 گھنٹے کا، اب اس کے مطابق تو ہے 8 منٹ باقی رہ گئے، اور وہ شاہ صاحب کے حوالے سے آبروئے محراب و منبر، شان منصب خطابت، حضرت صاحب زادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کبھی کبھی یہ کیا کرتے تھے کہ بس بھئی آپ کے ساتھ ٹائم آج کا طے تھا، تو اب آج گزر گئی، اگلی تاریخ شروع ہو گئی ہے، تو اس کے لیے تو چونکہ آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہوئے نہیں ہیں، اس لیے اب خطاب اتنا ہی، تو چونکہ ادھر کو معاملات ویسے ہی نہیں ہوتے ہمارے، ادھر ہمارے ویسے ہی کوئی معاملات نہیں ہوتے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ذکر حسین کے لیے مجھے یہ آج کے مبارک لمحات نصیب ہوئے۔ یقین مانے قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑی سعادت کی بات ہے، نوافل بڑی سعادت کی بات ہے، ذکر اذکار تسبیحات یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو، تلاوت قرآن کرتے رہو، تسبیحات کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، سر سجدے میں رکھو، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو ہی آپ کی زبان پہ لفظ حسین آئے گا نا، بڑے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یہاں سے حسین جاری ہو گیا۔ کسی بھی لمحے چیلنج ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے ٹکر ہو سکتی ہے، کسی بھی لمحے مدِ مقابل کوئی آ سکتا ہے، اس لیے کہ سجدے کرنے والے بڑے تھے، تسبیحات کرنے والے بڑے تھے، ذکر اذکار والے بڑے تھے، پر یزید کو یہ کہنے والے کہ کچھ تیری گردن دبوچنے والے بھی ہیں۔ ہم نے 20 سال کا عرصہ تم لوگوں کو دے دیا کہ کیا کرتے ہو، اب نہیں۔ فضائل کیونکہ سنتے ہی رہتے ہیں، اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ میں فکر کی طرف، اور ایک بات ہوئی تھی مسائل، اور جس دنیا میں فضائل حسین نہ سنے جاتے ہو وہاں مسائل حسین کون سنے گا؟ اور جس قوم میں فضائل نہ سنے گئے، جس قوم نے فضیلت میں جھگڑا کرایا، وہ قوم مصیبت کو کیا سمجھے؟ اس سے بڑی مصیبت حسین کے لیے اور کیا ہوگا؟ ابھی آپ نے سنا نا شادی سے کہ اصغر کو قربان کر کے کہا آؤ دیکھو خیموں کی تلاشی لو، کوئی پسر باقی تو نہیں بچا، کوئی رشتہ باقی تو نہیں بچا، لیکن اللہ اکبر، آپ بڑی محبت والے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا اور دکھا نہیں سکتا کہ یہ ایام محرم جب شروع ہوتے ہیں نا، اس کے لیے سیاہ لباس پہننا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے علم اٹھانا ضروری نہیں ہے، بس ایک دعا کیا کرے مولا سیاہ دل نہ کر دے، بس ایک دعا کیا کریں کہ سیاہ دل نہ ہو جائے، سیاہ باطن نہ ہو جائے، باقی حسین کا نام لیا کرو، جرت وہاں وہاں پہنچ جاتی ہے، اثرات وہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں، مصیبت خود وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں آواز حسین پہنچ جائے، اس لیے کہ اب تو معاملہ یہ جب ہو گیا
اہل سنت کے صدیوں سے نعرے چلے آ رہے تھے، جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کچھ عرصے سے شروع ہوا نعرہ تحقیق. کہا چلیں گزارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں. اور اب کیا ہوا، نعرہ حیدری کو ختم کر دو، نعرہ تحقیق میں چاروں خلفاء کا ذکر آ گیا تو مولا علی کا بھی آ گیا. میں نے کہا ظالم، اس فکر سے پہلے، اس سوچ سے پہلے کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں تو گیا ہوتا نا، صرف میلاد مصطفیٰ کے جلسوں میں نہ جاتا، صرف میلاد مصطفیٰ کا لنگر نہ کھایا ہوتا، کبھی تجھے ذات مصطفیٰ کی حضوری بھی نصیب ہوئی ہوتی، کبھی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف سفر بھی کیا ہوتا، کبھی تجھے عرفان رسالت بھی ملا ہوتا، تو پھر تجھے پتا چلتا کہ مصطفیٰ کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ سب صحابہ ستاروں کی طرح ہے پر علی کا نام لینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ ذکر والی شروع عبادت ہو، یہ شیعوں کی کتابوں میں. ذکر والی شروع عبادت ہو یہ اصول کافی میں ہے، یہ فروع کافی میں ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ اہل سنت کی کتابیں بھری نہیں پڑی اس سے. حضور نے کیوں فرمایا؟ اصل میں یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تو تھی ہی، یہ آج کے دور کی ضرورت تھی کہ دیکھنا کون علی کا نام ضمناً لیتا ہے اور کون علی کا نام دیوانگی کے طور پہ لیتا ہے. جو دیوانہ وار نام لے گا نا، کل قیامت کے دن علی بھی دور سے کہیں گے آپ میرے نام لے لے کر عبادتیں کرنے والے، آج حساب نہیں، آج بے حساب ہی جائے گا. چونکہ موضوع ہمارا یہ نہیں ہے. 9 محرم ہماری کیسے گزر رہی ہے؟ حلوہ پک رہا ہے، حلیم بن رہی ہے، لنگر بن رہا ہے، نیاز بن رہی ہے. ذرا آج گھر جائے نا، کمروں کی بتیاں کرنا بند، پہلے وضو کر لینا ایک دفعہ، پھر ذرا علیحدہ کونے میں بیٹھ کرنا، گوجرے سے کوفہ کا سفر طے کرنا اور کربلا کی طرف جانا، پھر محسوس کرنا دل کی آنکھوں سے، کیونکہ آپ وہ ہیں جن کے دل محبت اولاد مصطفیٰ سے مبریز ہیں، جن کی زبانیں ذکر علی اولاد علی کر کے خوش ہونے والی ہیں. جب آپ بیٹھو گے نا، اگر آپ دل کے کانوں سے نہ سنو کہ اس وقت خیموں میں 9 محرم کو سیسکیاں تھیں، آہیں تھی، فغاں تھی، آنسو تھے. علی اصغر تک کو یہ شعور تھا کہ آج کی رات آخری رات ہے، آج کے بعد روح اور جسم الگ ہونے والے ہیں، اور آج کے بعد ذکر کا موقع نہیں ملے گا، یاد الہی کا موقع نہیں ملے گا. آج کے بعد مولا کی بارگاہ میں راز و نیاز دوبارہ موقع نہیں ملے گا. صاحبو، ہمیں لنگر تک رکھا گیا، نیاز تک رکھا گیا، بس مجالس تک رکھا گیا. کاش کوئی ایسا بھی تو ہوتا نا جو کہتا آؤ تمہیں مہدی محلے کی مسجد میں نہیں، آؤ تجھے مجلس حسین میں لے چلتے ہیں، تجھے خیام حسین میں لے چلتے ہیں. آج کی رات، یہ جو 10ویں رات ہے نا، جس رات میں ہم داخل ہیں، کوئی یہ کہتا کہ آؤ کربلا کی طرف چلتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ آج کی رات ہی تو وہ رات تھی جب حسین چراغ بجھا رہے تھے، جب حسین چراغ بجھا رہے تھے، ضمانت دے رہے تھے. تم نے بڑی محبتیں کی، تم نے بڑا پیار کیا،
تم نے حق کی عقیدت ادا کر دیا. کوئی جانا چاہے, کسی کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں, کسی کے کاروبار کی مجبوری ہو سکتی ہے, بیوی بچوں کی مجبوری ہو سکتی ہے, رشتہ ناتوں کی. امام حسین نے کہا آؤ چراغ گل کرتا ہوں, جو جانا چاہے میں ضمانت بھی دیتا ہوں, کل نانا کے حضور ضامن میں ہوں گا. لیکن دوستو 3 مرتبہ چراغ بجھا, پھر روشن ہوا, پھر روشن ہوا. جو بندہ جہاں بیٹھا ہوا تھا نا, اس نے کروٹ بھی نہیں بدلی تھی, اس نے بیٹھنے کا انداز بھی نہیں بدلا تھا کہ کہیں موت آ جائے تو ان میں شمار نہ ہو جائے جو صاحبان رخصت ہیں. حسین اکیلا ہی نہیں, حسین کے سارے نفوس جتنے بھی تھے وہ سارے راہ عزیمت والے تھے, رخصت والا ان میں کوئی نہیں تھا. عظیم مکرم حسین منی وانا من الحسین, اس سے بڑھ کر فضیلت کون سی فضیلت اس سے بڑھ کر ہوگی؟ ہیرا میں کتنی راتیں حضور نے گزاری. آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں, کوشش سے وہاں پہنچتے ہیں, حضور تو وہاں نہیں ہے. سور میں جاتے ہیں, حضور تو وہاں نہیں ہے. لیکن جب سرکار یہ فرما رہے تھے تو سرکار نے بتا نہیں دیا. ایمان کی حالت میں دیکھا, 2 دفعہ دیکھا, چلا گیا, موت آ گئی. صحابی رسول اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا اعزاز مل گیا. یار باقی سب وہ ہیں جو حضور کو دیکھتے ہیں, باقی سب وہ ہیں جو حضور کے متلاشی ہیں, باقی سب وہ ہیں جو حضور کو چاہتے ہیں. اور کائنات میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو حضور دیکھتے ہیں اور جن کے مشتاق حضور ہیں, جن کے متلاشی حضور ہیں, اور جن کو دیکھ کر خوش حضور ہوتے ہیں. وہ ہیں کتنے کتنے. حسین سمجھ آ جائے. اگر حسین اتنا ہی سستا سمجھ میں آنے والا ہوتا نا تو حسین منی نہ ہوتا. حسین منی نہ ہوتا. پھر حسین کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اشتہار کا پیڑے طریقے لکھا رہنا بڑا سنتا ہے. پیر کو 2 باری جلسے بلاؤ تو 3 باری خلافت لگ جاتی ہے, بلکہ نام ہی بلاؤ 2-3 نہ ہو بھی آؤ تو بھی لگ جاتی ہے. نہ لین والے کو پتا ہوتا نہ دین والے کو. اسی ایسے واسطے خلافت والے روڑے کی نہیں کرتے. شہرت بھی کبھی بات ہونا کہ یہ آپ کا خلیفہ ہے, میں نے کہا معافی, ہم سارے غلام حسین ہیں, ہم سارے غلام حیدر کرار ہیں. ہم نہیں پڑھتے ان چیزوں میں کہ جی میں اس کا خلیفہ ہوں, وہ میرا خلیفہ ہے, یہ اس کا نو نہیں. غلامی حسین اختیار کر لو, تم خلیفہ نہیں بنو گے, تم نشان ہدایت بن جاؤ, نشان ہدایت بن جاؤ گے. صاحبان ذی وقار, میں نے آیت مبارکہ پڑھی, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. پہلا پارہ ہے, سیکنڈ لاسٹ رکوع کی یہ آیات ہیں. آخری 2 رکوع جو ہیں ان میں پہلا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یہ تیسری آیت ہے رکوع کی. گھر جا کے دیکھیے گا رب کریم کیا فرماتا ہے. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور ہم نے ابراہیم کو ابتلاؤں میں ڈالا, مصیبتوں میں ڈالا, آزمائشوں میں ڈالا, امتحانات میں ڈالا. ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اترے, ہر امتحان میں پورا اترے. جہاں جہاں جیسے جیسے آزمایا گیا, آزمائش خود منہ دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا. مختلف آزمائشیں آئیں,
حتیٰ کہ پھر آزمائش آئی کہ بچے کو چھوڑ کے آؤ، اور چھوڑ کے بھی ایسی جگہ پہ آؤ جہاں زندگی کی کوئی رمق نہ ہو، زندگی کے آثار نہ ہو، جہاں نہ پانی ہو، نہ پھل ہو، نہ فصلیں ہو، نہ رونق ہو، نہ آبادی ہو، نہ ارد گرد لوگ رہنے والے ہو، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم چھوڑ کے آئے، اور آزمائش حیران ہے کہ کتنے 100 میل کا فاصلہ کیا ہے، بیوی کے ساتھ کوئی بات نہیں، بیٹے کے ساتھ کوئی بات نہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ مقام آ گیا جہاں چھوڑنا تھا۔ بیوی نے ایک جملہ کہا، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ پھر پیغمبر کی بیوی اور پیغمبر کی ماں ہے نا، تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، اور قربان جائیں وہ جو نبی کی بیوی اور نبی کی ماں ہے، جب انہوں نے یہ سنا نا کہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، جن کو حسین بارے میں نہیں ہے ان کو ابراہیم تک کی قربانی دیکھو، جن کو علی کا گھر برداشت نہیں ہوتا نا انہیں ابراہیم تک چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جو قربانی 10 ذی الحج کو کرتے ہو نا، اس سے مستعفی ہونا پڑے گا۔ یہ جو حج کرنے جاتے ہو اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ بابا وہاں سے تو بات چلی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، اور کیا ہوا؟ ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اترے، ہر امتحان میں سرخرو ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، اس گھر کی بات کرنے کے لیے تھوڑی ابتلا میں جانا تو پڑتا ہے، تھوڑی مصیبت میں جانا تو پڑتا ہے۔ کوئی میسم سے پوچھے نا، میسم سے پوچھے نا، کوئی بہلول سے پوچھے نا، کوئی ہور سے پوچھے نا، اس گھر کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے بابا تھوڑی تھوڑی آزمائش سے تو گزرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بس آزمائش سے تھوڑا سا گزرو، پھر یہ ادھر ادھر تو رہنے ہی نہیں دیتے ہیں، پھر تو یہ سند دیتے ہیں جہاں میں ہوں گا۔ کچھیاں گلاں تے کرتے ہی نہیں، ایویں ہی ٹالن ٹولن والا کام نہیں کرتے۔ بھیا میں تک تمیز لکھ دینا 125 روز آیا کرے، یہ آج کے پیڑے طریقے تو کر لیں گے، حسین نے تو نہیں کیا، حسین نے یہ نہیں کیا، یہ آج کل ہے۔ بہرحال آزمائش، اللہ نے آزمائش دی، پوری ہو گئی۔ اب کیا فرمایا؟ ابراہیم پورا ہو گیا کام، اب صلہ، اجرت، انعام، احسان کی باری ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم آزمائشیں تو نے پوری کر دی، امتحانات سے تو گزر گیا، ہر امتحان، ہر آزمائش، ہر مصیبت، ہر ابتلا گزرتا چلا گیا۔ اب کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امامت کے لیے چن لیا۔ وہ پتہ چلتا ہے اس گھر کے بابے سے لے کے بچے تک جب بھی کوئی آئے نا للناس اماما، وہ کائنات کی امامت کے لیے ہوا کرتا ہے، مسجد اور محلے کی امامت کے لیے کیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ للناس اماما کتنے سے بارے سے نہیں ہے، وہ بچپن سے سنتے آئے ہیں، نہیں بچپن سے سنتے آئے ہیں، 40 پارے والا قرآن۔ چلیں میں اس پہ کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ 31ویں پارے میں سے نہیں ہے، یہ پہلے پارے میں سے ہے، اور پہلے پارے کے
سیکنڈ لاسٹ رکوع کی تیسری آیت مبارکہ ہے. رب فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. امتحان پورے ہو گئے، آزمائشیں پوری ہو گئی، ابتلائیں پوری ہو گئی، مصائب پورے ہو گئے. اب انعام کیا ہے؟ للناس اماما. اور جو بھی کوئی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اسے ان کو امام ماننا. اس کے رشتہ دار جو کچھ اور ہیں، ہر ایک کو اپنے رشتوں کا پاس ہے، ہر ایک کو اپنی محبتوں کا پاس ہے، ہر ایک کو اپنی نسبتوں کا پاس ہے. جب ہم نے کہا نا حسینیت، وہ یہاں کوئی جواب دے یا نہ دے، خدا کی عزت کی قسم صرف انسان نہیں جن و ملک بھی کہتے ہوں گے کہ زندہ سبحان اللہ. حسین کوئی اتنی چھوٹی شخصیت کا نام ہے؟ حسین محبوب مصطفیٰ کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کے عشق کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کے ترانوں کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کی لوریوں کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کی چاہتوں کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کی عنایتوں کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کی جرأتوں کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کی شجاعتوں کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کی استقامتوں کا نام ہے. وہ حسین کائنات کے رب کے دشمنوں کو شکست دینے کا نام ہے. حسین کو تیرا میرا محتاج ہے. حسینیت، ہاتھ اٹھا کے ذرا، حسینیت 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 حسینیت. کیا بات. اچھا، ہمارے طیب شاہ کہا کرتے ہیں گیلانی بادشاہ، اب یہ بھی اللہ نے اپنا اپنا ہر طرف کام رکھا ہے. شادی میں نعت پڑی، کیا خوبصورت پڑی. میں ایسی نہیں پڑھ سکتا، میں ایسی نہیں پڑھ سکتا. خوبصورت نعت پڑی. ہمارے طیب شاہ جی کہا کرتے ہیں 18 ذوالحج کو آئے تھے. کلّا روڑا چھوڑا پا دیں گا، نام تقریر نہیں، ہر کو سمجھ آ رہی ہے. میں کیا کروں؟ حسین کا نام آئے تو بندہ تلکی جی گل کرے تو مزہ نہیں آتا. حسین کا نام ہی ایسا ہے کہ اگر بندہ چھا نہ جائے نا تو پکا حسین ہی نہیں ہوگا. حسین جرأتوں کا نام ہے نا. حسین استقامتوں کی داستان ہے، استقامتوں کی داستان. حسین جرأتوں کی دنیا کے بادشاہ کا نام ہے. میں نے کیا کہا؟ حسین جرأتوں کی دنیا کے بادشاہ کا نام ہے. حسین شجاعتوں کے افلاک پہ چھا جانے والے سورج کا نام ہے. حسین صرف اس دنیا میں نہیں، کوئی پاپا مصطفیٰ سے پوچھ، کہا ذات حسین تو ایک طرف ہے، رب نے اس میں حسین کو بھی پردوں میں رکھا تھا. حسین کا نام بھی پردے میں رکھا گیا. ذات کی سمجھ دعا ہے، ذات کی سمجھ نہیں آ سکتی. کہاں تھے ہم؟ للناس امام. ابراہیم آزمائشیں آپ نے پوری کر دی، امتحانوں میں کامیاب آپ ہو گئے. اب کیا ہے؟ اب میری باری ہے، اب صلے کی باری ہے.
اب اجرت کی باری ہے، اب انعام کی باری ہے، اب احسان کی باری ہے. تو للناس اماما، ہم نے آپ کو چن لیا کس لیے؟ اب مسجد اعتکاف بٹھانا، مسجد اعتکاف بٹھانا سے چن لیا کہ اجرے بننے نا وہ کنے لمبے چوڑے ہونے چاہیے. اب میرا آپ سے لگ سکتا کہ نہیں. رب فرمایا مسجدیں بھی امامت تیری ہے، بازار سے امامت. جو امامت صرف مسجد میں ہو، معبد میں ہو، عبادت گاہ میں ہو، وہ امامت کاملہ نہیں ہوا کرتی، وہ امامت کلی نہیں ہوا کرتی. اور مصطفیٰ کے خیال سے جس کو جو بھی ملے کلی عقل ملا کرتا ہے، دوسری نہیں ملا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، عظمت و شان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ. دیکھیں نا، ساری عمر کفر پہ گزاری، شرک پہ گزاری، گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سامنے بندہ آتا ہے، میرے آقا فرماتے اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں جائے گا. دل میں اثر کیا، انہوں نے کہا حضور میں جنت جا سکنا؟ فرمایا ہاں. کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا بس کلمہ پڑھ تے جنت پڑھتے پئی ہے. اب وہ یہ سنا، سواری سے اترنے لگا، رکاب میں پاؤں الجھا، زمین پہ گرا، گردن ٹوٹ گئی. جہان کے کسی مفتی سے پوچھنا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، کلمہ بھی ابھی نہیں پڑھا، روزہ بھی ابھی نہیں رکھا، زکات بھی ابھی نہیں دی، وہ ایک سجدہ بھی نہیں کیا، کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، پرہیزگاری نہیں کی، وہ صرف مصطفیٰ کی طرف آنے لگا ہے. تو مصطفیٰ کہتا ہے جنتی دیکھنا ہے، آؤ اس کو دیکھو. وہ جو مصطفیٰ کی طرف آئے وہ جنتی ہے، جس کی طرف مصطفیٰ جائے وہ جنتیوں کا سردار. حسینیت، 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 حسینیت. نارائن کا سلطان حسین ابن علی ہے، اقبال کا قرآن حسین ابن علی ہے. میں نے مانا کہ ہر مسلمان کی پہچان پر اس کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے. حسینیت، حسینیت، حسین. جو چل کے آئے نا مصطفیٰ کی طرف، حضور قبول کر لے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ایسی انگلش اس میں پیسے دے رہے پر کل نہیں کرائے کے کچھ بندے جا بولو سبحان اللہ. وہ جو چل کے آئے، محبت سے آئے، عقیدت سے آئے، نماز نہیں پڑھی، عمل کوئی نہیں کیا، روزہ کوئی نہیں رکھا، تسبیح کوئی نہیں ہے، عمرہ کوئی نہیں ہے، حاجی صاحب کوئی نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں کیا، صرف مصطفیٰ کی طرف محبت سے آیا ہے. آقا فرماتے ہیں جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، اور جس کو خطبہ چھوڑ کر مصطفیٰ دیکھنے جائے وہ جنتی نہیں ہوتا، وہ جنت وہ جنتی نہیں ہوتا، وہ جنتی نہیں ہوتا. وہ کون ہوتا ہے؟ سرداراں نال برابریاں ٹکدیاں، سرداراں نال برابریاں کریدیاں نہیں. کچھ جنتی، کچھ جنتی، کچھ جنتی
حوض میں آئیں گے، کچھ جنتی حوض میں آئیں گے، انہیں واپس کیا جائے گا، واپس چلو۔ حضور فرمائیں گے یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے رفیق ہیں۔ کہا جائے گا حضور آپ کے ہوتے ہوئے تو کام ٹھیک تھا، آپ کے بعد انہوں نے واپسی کا راستہ شروع کر لیا تھا۔ میرے اپنے تو سامان مکے گئے گوڑیاں بن جاؤ، کیوں دیکھو نا ترے چار پیکڑیاں ایک بالٹی آئل کی گھیو کی پئی ہوئی ہے، تو بےوقوفی ہے نا، پھر بندہ گوانڈیاں لین جائے گا، 10-20 پرانے بھی آ جاؤ تو مال مکن نہیں لگا، تو گوانڈیاں دے ہو جائے گا جیسے اپنے گھر کام خالی ہوئے۔ آل سنت کے اپنے گھر میں بھی مال بڑا ہے، بدقسمتی یہ ہے اس سٹور کی طرف کسی کو جانے نہیں دیا گیا۔ اے پھٹے پھٹے دے اشارے ہیں، جو کبھی اگر ادھر لے کے جاتے نا تو پتہ چلتا کہ اہل بیت کو ماننے کا حق کیا ہے، خاندان مصطفیٰ کا حق کیا ہے۔ وہ بابا آج سال کا حسین آئے آ کر یہ کہے، امام شافعی نے یہ لکھا ہے، کتب حدیث موجود ہے، دکھانے کی ذمہ داری میری ہے کہ حسین ابن علی آج سال کے آتے ہیں، جناب ابو بکر منبر پہ تشریف فرما ہے تو حسین آ کر کہتے کیا ہے کہ ابو بکر اٹھئے، آپ کے بابا کا جو منبر ہے آپ وہاں بیٹھے، یہ تو میرے بابا کا منبر ہے، یہاں میں بیٹھوں گا۔ وہ خدا کی قسم ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پیار کرتے ہوئے کہا حسین میرے بابا کا منبر کوئی نہیں ہے، منبر تو تیرے ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسین۔ کاش یہ جو خاص مال والا سٹور تھا نا اس طرف جانے دیتے۔ بی بی عائشہ سے پوچھا کہ ام المومنین بتائیے مصطفیٰ کی جھلک کس میں نظر آتی ہے؟ تو بی بی عائشہ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ چال میں، ڈھال میں، گفتار میں، رفتار میں، آنے میں، جانے میں، کچھ دینے میں۔ اور میں نے مصطفیٰ کو جتنی جہتوں سے دیکھا، بی بی کہتی ہے اللہ کی قسم جن جہتوں سے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، فاطمہ کو دیکھ کر وہ جہتیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ سنایا نہیں گیا نا، یہ سنایا نہیں گیا، یہ بتایا نہیں گیا، کچھ اور ہی چیزیں سنائی گئی۔ آؤ رب فرما رہا ہے، ابراہیم کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ مولا اتر چڑھیا، قربانی کی تھی، بیوی چھٹی، آگے گیا، وار چٹے ہو گئے، اولاد لبی نہیں، دعائیں کی تھیاں، پھر ملیا، چومن بھی نہیں ہو دیتا، چکن بھی نہیں ہو دیتا، لاڈ بھی نہیں ہو کرنے دیتے، نخرے بھی نہیں ہو کر چکن دیتے، مولا حکم ہویا، چھڑ کے آ گیا، بس قبول کر لے۔ ابراہیم کی ڈیمانڈ تو نہیں تھی، ان کی تو ایک ہی بات تھی مولا قبول کر لے، پر رب کو پتا تھا کہ ان قریب وہ لوگ آنے والے ہیں جو ناپ تول شروع کر دیں گے، تو رب بتا رہا تھا کہ ناپ تول اوپر کرنا ادھر نہیں۔ کیوں؟ اور یہاں تو معاملہ ہی مختلف ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے پیارے محبوب، ہم صرف آپ کو دیکھتے ہیں، ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں سجدہ کرنے والے ہیں، ہم صرف آپ کو دیکھتے ہیں۔ وہ سجدہ مصطفیٰ کا ہو، نماز رب کی ہو، عبادت رب کی ہو۔ اب دیکھو نا، مسجد میں آؤ، سجدہ بھی عبادت، تلاوت بھی عبادت، تسبیحات بھی عبادت، مراقبہ بھی عبادت۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی عبادت ہے۔
پر ہوتا کیا ہے جڑا میں کہنا ادھر والے تے فیتا مارنا ادھر نہیں، ادھر کی دنیا اور ہے، ادھر کے معاملات اور ہیں، ادھر کے تقاضے ہی اور ہیں۔ وہ ایک بچہ آتا ہے، وہ پشت پہ سوار ہوتا ہے، ایک حدیث میں ہی ہے کہ دونوں شہزادے آئے، ایک پشت سے اترتا ہے دوسرا چڑھ جاتا ہے، ایک اترتا ہے دوسرا چڑھ جاتا ہے۔ صحابہ نے روکنا چاہا، حضور نے اشارے سے کہا نا، وہ جن کی دل جوئی مصطفیٰ نماز میں کر رہے ہوں، حضور چاہیں کہ ان کی دل شکنی نماز میں بھی نہ ہو، بھلا سمجھو نا ان کا مرتبہ کیا ہے۔ جن کی دل شکنی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ کیا ہے کہ تم نماز میں بھی ہے تو ان کی دل شکنی نہ ہو، دل جوئی کرتے تھے۔ وہ صاحبو سجدہ لمبا، کتنا لمبا، کتنا لمبا، اتنا لمبا کہ صحابہ کو شک پڑ گیا کہ حضور کا وصال تو نہیں۔ اے آل سنت کی کتاباں ساریاں کیوں ساتھی کوئی میں تمہاری کو نہیں لکھی ابھی تک، ساریاں اپنے ہی کر دیا کہ صحابہ کو شک ہوا۔ آدم ساکی صاحب اسی ایک جلسہ کرا کے شیعہ دے ادھر نہیں ہو گئے ہیں ہوتے ہوتے پینٹ ہی ہونا ہے، کیونکہ آج اگر ذرا کھول ڈور کے مولا علی کا نام لو تو کہیں بیٹیاں کو شک پہ جانا۔ میں شہر سے بنی آواز سنی ایک شاہ رکی آخیا سی جی وہ مفتی صاحب پوچھ رہے سن، میں کہا میں کسی مفتی صاحب کا محتاج ہوں کہ جا کے عقیدہ بتاتا پھر ان کے لیے حضرت میرا یہ عقیدہ ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے، میں علی کا پتر ہوں، علی میرا بابا ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں جب بھی مناؤں گا میں یاد علی مناؤں گا۔ کوئی مجھے روک سکتا ہے، کوئی مجھے ٹوک سکتا ہے، اور روکنے کا صرف حق اس کو ہے جس کا بابا میرے بابا سے بڑا ہے، اور مقابلے میں وہ آئے جس کا بابا میرے بابا سے بڑا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کبھی اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو نا، وہ کہتے ہیں خون خیر اور غصے۔ واہ واہ صاحب لالا صاحب کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے، نہیں ادھر نہیں جانا بابا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لینا تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے پاک پانی سے، آب تطہیر سے، اینا پاک جڑا نال لگ جائے انہوں بھی پاک کر دے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ اب آب تطہیر کیا ہے؟ کہا علی تو طہارتوں کا بادشاہ ہے، پاکیزگیاں تیرے در کی خیرات لیتی ہیں، نزاکتیں تیرے در پہ سمرتی ہیں، لطافتیں تیرے در پہ قربان ہوتی ہیں۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر کیا ہے؟ کہا علی تو آب تطہیر کا مالک ہے۔ علی دا پسینہ بھی پاک ہے، علی جو تیری چھوڑ پاک ہے، علی جتھے لنگ جے پاک ہے، جتھے رک جے پاک ہے۔ حتیٰ کہ علی جب لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے ناپاکی کی وجہ سے، یا تو آ سکتا ہے یا میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چلا رہے حیدری، کل ایمان آ رہے حیدری۔ تو بابا پتہ کیا کیا ڈنڈی مارنے والے لوگوں نے؟ ڈنڈی مارنے والے لوگوں نے اور کو راہ نہیں سی نہ تھی صاحب اس واسطے، اور کو رستہ نہیں سی اس واسطے اگر مسیح کوئی مجبوراً لگنا شروع کیتا۔ دیکھو راہ اور ہوندی نا، نال دی گلی جو راہ لگتا تے پھر علی واسطے بھی راہ
یہ الزام کہ جی راستہ نہیں تھا، جو بندہ یہ کہے وہ سمجھے کہ وہ میرے آقا پہ الزام لگا رہا ہے، وہ حضور پہ الزام لگا رہا ہے۔ اگر حکم شریعت یہی تھا، ڈیمانڈ اللہ کی یہ تھی، تو اللہ کی ڈیمانڈ مصطفیٰ سے پڑھ کر کون پورا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم پر مصطفیٰ سے پڑھ کر عمل کرنے والا کو مانے جنا ہے۔ سید الانبیاء، خاتم المرسلین، اگر اجازت نہ ہوتی تو گھر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا۔ مسجد زرار گرائی گئی کہ نہیں؟ سجدوں کے لیے نہیں بنی تھی، نمازاں پہ پڑھنی ہے، سننا اتھے ڈنڈی مار کے۔ اگر اس کو گرا دیا گیا، اگر یہ کہہ دیا گیا کہ میرے پیغمبر اب بیٹے کے لیے بات نہ کرنا، میرے پیغمبر اب یہ نہ کرنا، تو یہاں بھی ہوتا کہ میرے پیغمبر اس مسجد سے نہیں گزرنا، ممنوع ہے۔ ڈنڈی نہ مارو، اللہ کے رسول دسیا ہے کہ اور کسی دے بھی ایک لمحہ یہو جہا آ جاتا ہے جب ناپاک ہوتا ہے۔ علی جس کو دیکھنا عبادت ہو نا، جس کا نام لینا عبادت ہو، اور ضروری ہے کہ جس کو دیکھنا عبادت ہو، جس کا نام لینا عبادت ہو، وہ کبھی ناپاک نہ ہو، وہ کبھی ناپاک نہ ہو۔ جڑا کبھی کتے ناپاک ہو نہ رہے نا، وہ نام لینا عبادت نہیں ہوتا۔ تین صاحب اشرا مکاؤ ادھر گئے آپ نہیں جو گے، نہیں آپ نہیں جو گے، شاہ جی کو سفارش کروا لیں گے بھائی چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ہے۔ وہ بابا ادھر ناف تول چھوڑ دو، یہ بات اور ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں، یہ وہ ہیں جن کو پاکی اللہ نے اتنی دی ہے کہ ان کی پاکی جنتوں میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، ان کی پاکی کا عالم یہ ہے۔ اب صاحب دادا صاحب، رب کریم فرمایا میں فارغ ہو جانا ہے، نکل گیا۔ ابراہیم تو یہ لوگوں کی امامت کے لیے چن لیا ہے، لیکن جناب ابراہیم کے میں صدقے اور قربان جاؤں، جناب ابراہیم نے فوراً کیا کہا؟ قالا وَمِن ذُرِّيَّتِي، مولا کیا یہ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ امامت میری اولاد کے لیے بھی ہے۔ قالا وَمِن ذُرِّيَّتِي قالا لا ینالو عہد الظالمین۔ رب نے بھی فوراً جواب دیا، فرمایا ابراہیم تیری اولاد کے لیے بھی ہے، پر یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تین باتیں قابل غور ہیں، للناس امامت، لوگوں کی امامت، ومن ذریتی، مولا میری اولاد، تیسری بات لا ینالو عہد الظالمین، یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ نہ بڑا سوچا، نہ بڑا ہی سوچا، تھوڑا دیر پہلے سمجھ گئی، تھوڑا جا چیر پہلے 5-6 مہینے سال پہلے ایس گل نہیں سمجھ آئی کہ مال کا مہربانی فرما چھڑی کہ جی ذرا جوڑے نا، للناس اماما، لوگوں کی امامت کے لیے، ومن ذریتی، اولاد ابراہیم بھی امامت پر آ گئی، امامت ان کا بھی مقدس ٹھہری۔ لا ینالو عہد الظالمین، ایک طرف اولاد چلی ابراہیم سے، کون سی؟ جناب اسماعیل کی، اور ایک طرف اولاد چلی جناب اسحاق سے۔ جڑے بھائی بھی کربلا مدے مقابل سن، وہ بھی تو قریشی، وہ بھی تو قریشی نے۔ قریش ہی کی ایک سب کاسٹ ہے نا کہ یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو عباس ہیں، یہ بنو ہشم ہیں، آگے سب کاسٹ تھی نا۔ اب رب نے کتنے ہزار سال پہلے فرمایا امامت کے لیے اولاد ابراہیم کا انتخاب ہو گیا،
پر وہ نہیں لا ینالو عہد الظالمین جڑے اس بولے کہنا کہ نہیں صحابی دا پتر ہے، نہیں حافظ قرآن ہے، نہیں امامت بھی کرتا سی، فرمایا ہوئے سارا کچھ ایک طرف رکھ کر آؤ دیکھو عہد الظالمین میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی حسین کا مد مقابل ہو، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر خلاف عدل کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ کوئی حسین کے مقابلے میں آ جائے۔ حضور نے فرمایا بدبختو، حسین کی اہمیت یہ ہے کہ میں مصطفیٰ بھی جب نام لیتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں فدا کا ابی و امی، سبحان اللہ، فدا کا ابی و امی، اے حسن اور حسین تم پر میرے ماں باپ قربان۔ صاحبو معاملہ یہ ہے، ماشاءاللہ سارے بڑی پڑھی ہوئی ہیں، سب نے ماشاءاللہ پڑھی ہوئی اس مسجد میں، کسی نے کسی مسجد میں، صاحب زیادہ صاحب نے عیدگاہ میں، اور باقی بھی آپ احباب نے مختلف جگہوں پر۔ شاہ کی پتہ نہیں کتنے پڑھی ہے، پیرا کروائی ہوئی تھی، شاید دارالعلوم پڑھی ہے یا پھر جات پڑھی۔ تو جناب آج تک بزرگوں کا سنے بھائی نماز عید دی اذان ہوئی ہے، جمعے کی اذان سنی جا رہا نہیں بھی پڑھ دیتا نہیں، بولو تو صحیح ہوں تو لنگ گیا جمعہ کو، پریشانی والی گل نہیں، پھر 8 دن بعد آئے گا۔ جمعے کی اذان سنی ہے کہ نہیں؟ 2 سن دے، عشاء کی اذان بھی سنی ہے، یار نہیں پڑھی پانے تا بھی بول سکتے، عشاء کی اذان بھی، فجر دی، زور دی، عصر دی، مغرب دی، تے آج عشاء کے دن لگ گئی ہے، اذانہ سن دے ہو نا؟ کبھی عید کی اذان امام حسین ٹکرائے کہ بھائی اور عید کی اذان شروع کر دی۔ ذرا یہ بھی تو سنو نا کہ کربلا کیوں ہوئی؟ وہ کربلا شریعت مصطفیٰ کے پاس کے لیے ہوئی ہے، رب نے اسی لیے تو مصطفیٰ کی زبان سے کہلوایا ہے کہ حسین منی وعنا من الحسین۔ یہ صرف فضیلت نہیں ہے، وہ ایک قاعدہ بھی ہے کہ جیسے حکم الہی کو توڑا جائے مصطفیٰ برداشت نہیں کرتا، یوں ہی حسین ابن علی کی برداشت نہیں کرتا۔ شریعت کا قاعدہ ٹوٹ رہا ہو، نہ مصطفیٰ نے برداشت کیا نہ حسین ابن علی برداشت کیا۔ عید کی اذان، عید کی تکبیر، چیتا کر کے دسے اس دن لنگ گئے نا، مہینہ لنگ گئے گزری۔ عید کی نماز پہلے ہوتی ہے یا خطبہ پہلے ہوتا ہے؟ سلمان صاحب ہے نہیں ہے، خطبہ بعد ہے سنی گا، 2 رکعتاں پہلے پڑھی دیا۔ تو کربلا کیوں ہوئی ہے؟ اسحاق صاحب کلے نعرے تو نہیں نا، کربلا کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہاں یہ کام شروع ہو گیا تھا، عید کی اذان ہوتی تھی، عید کی اقامت ہوتی تھی، اور عید کی نماز بعد میں، خطبہ پہلے شروع ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ خطبے میں مولا کائنات کا نام لے کر بکواس کی جاتی تھی، سب کو شتم کیا جاتا تھا، تبرہ کیا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ جو اہل محبت تھے انہوں نے عید کی نماز پڑھ کے گانا شروع کر دیا۔ تو ادھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم خطبہ پہلے پڑھیں گے، کس لیے؟ کہ کوئی اہل محبت میں سے بھی ایسا نہ ہو جس کے کانوں میں گالی نہ پڑے۔ بابا حضرت ام سلمہ ام المومنین، آپ نے فرمایا اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ کہا ام المومنین یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی رسول اللہ کو گالی دے؟ کہا اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے من سب علی جن فقط سب علی، وہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔
جس نے علی پہ تبرہ کیا اس نے مجھ پہ کیا، جس نے علی کے لیے ہلکا لفظ بولا اس نے میرے لیے بولا۔ ام سلمہ مخاطب کر کے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا؟ جب علی پہ تبرہ ہوتا ہے تو صاحبان ذوالفقار، یہ وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے آپ حج کے لیے جاتے ہو، اللہ سب کو لے جائے، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ایک خاص بات بار بار کہی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ یہ جو سنت دائمہ تھی حضور کے دور میں بھی، جناب ابوبکر کے دور میں بھی، جناب عمر کے دور میں بھی، جناب عثمان کے دور میں بھی، مولا علی کے دور میں بھی، یہ جو تلبیہ تھا نا اس کو روک دیا۔ تلبیہ کی سنت کو روک دیا گیا، جو قریب واجب ہے، سنت موقدہ، لبیک اللہم لبیک۔ شاہ صاحب ہو، مرید ہو، پیر ہو، انصاری ہو، اللہ کرے سارے جائیں، لیکن جہاں سے حدود حرم شروع ہو جائیں تو ہر مومن کی زبان پہ یہ شروع ہو جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ یہ روک دیا گیا۔ جب یہ روکا گیا ٹکراؤ ہونا چاہیے گا سی کہ نہیں؟ پنجابی جانے بوتھا پکنا چاہیے گا سی کہ نہیں؟ بابا یہ وہ چیزیں تھیں، یہ تو نمک ہے، نمک کے برابر، اس سے بڑا بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ امام حسین اصل میں کربلا میں حسین ابن علی بن کر نہیں گئے تھے، امام حسین مظہر مصطفیٰ بن کے گئے تھے، امام حسین قائم مقام مصطفیٰ بن کے گئے تھے، امام حسین شجاعت مصطفیٰ بن کے گئے تھے۔ ممکن نہیں تھا کہ حکم شریعت کو توڑا جائے اور حسین تسبیح کرتے رہے، حسین ذکر کرتے رہے، حسین تبلیغ کرتے رہے، حسین کے ہمیں کیا ہے، بس جس جس نے جو کیا سو کیا، پر اس سے کم جو ہے نا وہ حسین ابن علی کا بنتا ہی نہیں تھا، اس سے کم نہیں بنتا تھا۔ اگر اس سے کم کرتے نا تو پھر مرکز محبت مصطفیٰ نہ ٹھہرتے۔ حسین مرکز محبت مصطفیٰ کس لیے تھے کہ دین مصطفیٰ کے آپ وقار کو قائم رکھنے والے تھے۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ کا شکر ہے کہ تین برادران نے یہ کوشش کی، شادی کی سرپرستی ہوئی، پیر صاحب کی دعائیں یہ کہ ہم تک تقسیم کرنے کے لیے آئے، چلو کچھ مجھے بھی معروضات پیش کرنے کا موقع ملا۔ بس یاد رکھیں کہ یہ امامت ہے نا، جو یہاں کے بیٹی بیٹھے تو میں یہاں مطالبے تو کر سکتا ہوں، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، رہائش ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ آسان ہے۔ اس سے بڑی مسجد ہو، فیصل مسجد ہو جائے، وہاں بھی یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں، لکھا لکھایا آ جاتا ہے۔ پر جب امت کی امامت ہو نا، جب امت کی امامت ہو تو وہاں تو پھر علی اصغر دینا ہی پڑتا ہے، وہاں تو پھر علی اکبر دینا ہی پڑتا ہے کسی میں حوصلہ؟ کیونکہ آپ جتنے بیٹھے ہیں کسی میں حوصلہ ہے؟ کوئی علی اکبر دینے کے لیے تیار ہے؟ جناب اسماعیل کی قربانی تھی نا، آنکھیں باندھ لیجئے، پٹی باندھ لیجئے، الٹا کر لیجئے، پاؤں کو باندھ لیجئے، ہاتھوں کو باندھ لیجئے، چھری کو تیز کر لیجئے، قربان جائیں۔ جب حسین کی باری آئی نا تو کہا مولا میں مظہر مصطفیٰ بن کے کھڑا ہوں، میں عباس کو تڑپتا ہوا دیکھوں گا، میں اون محمد جیسے پھولوں کو بھی دیکھوں گا، میں ابنائے علی کو بھی دیکھوں گا، میں ابنائے حسن کو بھی دیکھوں گا، میں علی اکبر کو بھی دیکھوں گا،
میں باوضو بیٹھا ہوں، اتنی دیر سے پاک بات کر رہا ہوں، بخدا خدا کی عزت و جلالت کی قسم اب ایک خوبصورت جلسہ ہے، میں بھی اس میں آیا، جیسے شاید بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا، میں نے یہ منظر دیکھا کہ قبلہ قادری صاحب، پروفیسر طاہر القادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک خوبرو جوان رانا بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بھی آواز دی گئی. جب میں آیا نا، میں قسم خدا کی اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں، میں آیا تو مجھے قادری صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا جو کوئی مجھ سے پہلے پڑھ رہا تھا اس کو کہا بس کریں. مجھے کہا بیٹا پڑھیں کچھ آپ. میں کوئی اور نعت پڑھنے لگا تو مجھے کہا نہیں بیٹا وہ نعت پڑھیے جو نعت قیامت کے دن بھی سارے پڑھیں گے، مجمع معاشر میں بھی پڑھی جائے گی، وہ نعت جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. میں نے کہا کہ کون سی؟ کہا وہ پڑھو، منور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ، تیرا دربار رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ. اور پھر مجھے فرمانے لگے بیٹا جانتے ہو یہ کون ہے جو ہماری اس مجلس میں آئے ہیں، جو آپ کی نعت سننے کے لیے آئے ہیں، جو خیر تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں ابھی خاموش ہاتھ باندھے کھڑا ہوں. مجھے فرمانے لگے یہ مصطفیٰ کے شہزادے شہزادہ علی اکبر آئے ہیں جو آج سنیں گے اور ہمارے لیے دعا کر کے جائیں گے. اور میں نے جو منظر وہاں دیکھا، جو جوانی کی تصویر پیر میر علی شاہ صاحب کی دیکھی ہے، زلفوں والی، امامے والی، وہ جوان رانا یار جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جس کو حسین کہتے ہیں، اے قمر بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے چاند، آج کی رات بھی ہوا، آج کی رات بھی. امام حسین نے آواز دی، کہا شہزادہ علی اکبر تھوڑی دیر کے لیے تلاوتیں رک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مناجات رک جائیں، میرے سامنے آؤ. شہزادہ علی اکبر آ گئے تو امام حسین فرمانے لگے بیٹا دل بڑا بے چین ہے. جب صحابہ بے چین ہوتے تھے وہ ہمیں ڈھونڈتے پھرتے تھے، جب میں بے چین ہوتا ہوں نا میں تیرے سامنے بٹھا لیتا ہوں. جی بابا کس لیے؟ فرمایا علی اکبر اس لیے کہ جو میری آنکھوں میں مصطفیٰ کا سراپا ہے نا وہ مجسم مجھے تجھ پہ نظر آتا ہے. علی اکبر کی قربانی دینی پڑتی ہے للناس امامہ کے لیے، امت کی امامت کے لیے، امت کی امامت کے لیے. صبح قیامت تک حسین سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس اتنا ہی جاننا کہ حسین وہ ہے جسے امت کی امامت کے لیے چن لیا گیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان کی غلامی کے لیے چن لیا گیا ہے، ہمیں ان کے احباب میں چن لیا گیا ہے، ہمیں ان کے در کی خیرات عطا کر دی گئی ہے. اللہ رب العزت جتنی زندگی باقی ہے اس در کے ساتھ قائم رکھے، اس ذات کے ساتھ قائم رکھے، اس در کے ساتھ قائم رکھے، اس ہستی کے ساتھ قائم رکھے. اور کبھی ضرورت پڑے تو مولا جان کا نذرانہ بھی ان کے نام پر پیش کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور کما کو شعور حسینیت ہمیں عطا فرمائے. حسینیت کا شعور، فکر حسین یہی ہے کہ زمانہ جتنے بھی رنگ بدلے لیکن حسینی رنگ نہیں بدلنا چاہیے، حسینی رنگ نہ بدلے، بس یہ حسینی رنگ ہے. شریعت کی پاسداری ہو، حکم مصطفیٰ قائم رہے، حکم الہی قائم رہے، اس میں تبدیلی نہ آئے، اس میں کسی قسم کا جناب کمپرومائز نہ کیا جائے. کوئی گل نہیں، جہاں شریعت کی بات آ جائے وہاں یا شریعت کی بات ہوگی یا کسی اور کی بات ہوگی. یہ حسینیت ہے. اللہ کریم ہمیں شعور حسینیت عطا فرمائے اور پھر ہمارا مرنا بھی حسینیت پر ہو، ہماری اولادوں کا مرنا بھی حسینیت پر ہو، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو تو پھر بھی ہمارے گھر میں حسینیت کا ذکر بھی جاری ہو، حسینیت کی فکر بھی جاری ہو. وما علیہ